ہوں خطیب اہل بیت، مبلغ اسلام، حامل انداز شیریں بیاں جناب علامہ سید محمد ابصار علی نقوی صاحب سے وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں، اور اختتام پر شبیہ گہوارہ جناب شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں گے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں پروردگار آل محمد کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شامل فرمائے۔ سبھی مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشق آل محمد کو، حب آل محمد کو، عزائے آل محمد کو، ذکر آل محمد کو ہماری نسلوں میں تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، حدیث کسا کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے جو گزشتہ 5 شبوں میں آپ کے سامنے آرائز پیش کیں، گزارشات پیش کیں،
یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ کل کی تقریر میں بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ذوف کیا تھا جو کہ اس واقعے کی بنیاد بھی بنا اور ابتدا بھی بنا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اصلاً رسول کو نصرت درکار تھی، کیونکہ معاملہ آ گیا تھا حقانیت دین مصطفیٰ کے اوپر، اور سامنے بظاہر دنیا کا سب سے بڑا دین کھڑا تھا۔ آسمانی مذاہب میں عددی حوالے سے ہمیشہ ہی نصرانیت کو اکثریت حاصل رہی ہے، لہٰذا اس کے اوپر حقانیت کو واضح کرنا تھا، مگر اللہ رب العزت نے جو اصول بنا دیے مباہلے کے، ان اصولوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مصطفیٰ کو نصرت درکار تھی، اور وہ ساری کی ساری نصرت فقط ایک ہی دروازے سے مل گئی، سرکار رسول۔ اسی لیے عرض کیا تھا یہ پیام ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، مشکل کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، صرف ایک در زہرا ہی کافی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ندعو ابناءنا و ابناکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ جب یہ دونوں طرف کہہ دیا گیا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنی نساء لائیں گے، تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ۔ اب یہ آفر کس کی طرف سے کی گئی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ یہ اصول مباہلہ نصارہ نے نہیں بنائے، یہ اصول مباہلہ تو قرآن نے بنا دیا، نہ مصطفیٰ نے بنائے نہ نصارہ نے بنائے، یہ تو اللہ نے بنا دیے کہ اب ایسا کرو، حبیب ان سے کہہ دو چلو پکارتے ہیں۔ اب جب کہا پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے اور تم بھی پکارو گے، اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کسی کو تو پکارا ہوگا۔ ابنانا کی کیٹیگری میں کوئی تو ہوں گے جنہیں نصارہ نے آواز دی ہوگی، نسانا کی کیٹیگری میں کوئی تو ہوں گی خواتین جن کو نصارہ صدا دیں گے، نفوس کی کیٹیگری میں کوئی تو ہوں گے جنہیں نصارہ آواز دیں گے۔ حبیب کبریا کسے آواز دیں گے؟ یہ حبیب کبریا نے در سیدہ پر آ کر بتا دیا کہ جب ابنانا کی بات آئی تو میں پکاروں گا یا حسن یا حسین، جب نسانا کی بات آئے گی میں کہوں گا یا زہرا، جب نفس کی بات آئے گی میں پکاروں گا یا علی۔ باقی باتیں تو ایک طرف رکھ دیں، مباہلہ ہوا یا نہ ہوا، اتنا تو پتہ چل گیا مشکل میں یہ پکارنا یا علی یا زہرا یا حسن یا حسین، یہ شیعوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا جزاک اللہ۔ یا جزاک اللہ۔ یا میں صرف آپ کے ذہن اپنے ساتھ ملانے کے لیے دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر موضوع میں روانی اختیار کریں گے، ہے نا میرے ساتھ حضرات؟ کمال یہ دیکھیے گا، یہاں ایک پروردگار نے بڑا کمال کیا۔ پروردگار نے جب الفاظ، اب چونکہ میں نے عرض کیا نہ سرکار حبیب کبریا کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے، ابنانا و ابناکم نساء، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اصول قائم کر رہا ہے صدا دینے کے۔ کیسے صدا دیں گے؟ ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو، ابنانا ہمارے بیٹے، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، نساءنا ہماری عورتیں، نساؤکم تمہاری عورتیں، انفسنا ہمارے نفوس، انفسکم تمہارے مرد۔ اچھا یہ جو قرآن ہے نا، اس میں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے سبھی رتب و یابس کو سمیٹا۔ اس کا مطلب ہے سورہ یا آیت تو چھوڑ دیجئے، اس کا ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہوگا کہ آخر بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین میں پورا دین سمیٹنا ہے، رتب و یابس کو سمیٹنا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اضافی الفاظ خدا استعمال کرے گا۔ بڑا آسان ہو سکتا تھا یہ کہہ دیا جاتا، مصطفیٰ ان سے کہہ دے چلو بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے نفوس کو، کر لیتے ہیں مباہلہ، مگر نہیں، کب بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو
تم اپنے بیٹوں کو. اللہ نے لفظ بھی ایک استعمال نہیں کیا. اپنے کرداروں کے لیے لفظ اور رکھا, ان کے کرداروں کے لیے لفظ اور رکھا. لفظ تو وہی تھا ابنانا, مگر اپنوں کے لیے ابنا اور استعمال کیا, ان کے لیے ابنا اور استعمال کیا. اپنے کے ساتھ نہ لگ گیا, ان کے ساتھ کم لگ گیا. یہ ہمارے بیٹے, وہ تمہارے بیٹے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا, بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو, ان کے بھی ہو جاتے, ان کے بھی ہو جاتے. اگر بات پہنچے گی بڑا لطف آئے گا اگر جوان ساتھ دیں گے تو. حضور ہو تو سکتا تھا, مگر وہ جب بعد میں کردار سامنے آئے نا, پھر اللہ کی مصلحت سمجھ میں آئی. وہ کردار اتنے پاکیزہ تھے, خدا نے گوارا ہی نہ کیا کہ ایک لفظ میں کوئی مشرک بھی ان کے ساتھ شامل ہو. جو خدا لفظوں میں بھی نجس ساتھ نہیں دے سکتا, وہ رتبے میں کیسے نجس پاس دیکھ سکتا. اللہ اللہ جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات, تھکاوٹ تو نہیں ہے نا جی؟ ماشاءاللہ آپ کے شب و روز عزائے یا علی عزائے حضرت سید الشہداء میں گزر رہے ہیں. پروردگار مزید توفیقات میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. مگر بہرحال یہ مخصوص شبیں ہیں نا, ان کی تاثیر ہی اور ہے. سارا سال ذکر آل محمد رہتا ہے, مگر ان 10 دنوں کا جو اثر ہے وہ کچھ ہٹ کے, یہ سبھی محسوس کرتے ہوں گے. میں آپ تو سامع ہیں نا, میں پڑھنے والا ہونے کی حیثیت سے عرض کروں, گو کہ میرا تجربہ بڑا مختصر سا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ جو ان 10 شبوں میں پڑھنے کا لطف ہے, یار جو ان 10 شبوں میں پڑھنے کا جو ایک دل اس میں ملوث ہے نا. اکثر تو انسان کہتا ہے چونکہ اب ذمہ داری پکڑ لی ہے تو پڑھنا ہی ہے جا کے, مگر ان 10 دنوں میں حقیقت ہے میں یہاں اپنی صرف اور صرف کوئی کمٹمنٹ پوری کرنے نہیں آ رہا, آپ کے ساتھ مل کے ذکر اہل بیت کرنے کے لیے آ رہا. توجہ ہے جانے موت, حقیقت ہے. لہٰذا بس دل ملا کے بڑا لطف آئے گا. حضور ایک بس مزید جملہ عرض کر کے میں چلا جاؤں, آگے حدیث قصہ میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے بڑا عجیب بات ہے کہ جتنی آیات آل محمد کے, اب یہ وہ جو مجالس سنتے ہیں, اور مجالس چھوڑ دیجئے لیکچرز, کیونکہ آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے علماء کو شاید کم سنا جا رہا ہے, زمانے کو زیادہ سنا جا رہا, اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آپ سب کے سیل فونز چیک کیے جائیں تو اس میں آپ کے علماء کے کلپ 1-2 ہوں گے, دوسروں کے 8-10 ہوں گے, اور خصوصاً جو دین کی بیٹھے انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کے تو شاید کچھ زیادہ ہی ہوں گے. اچھا اب کمال یہ دیکھیے, انجینئرنگ تو آل محمد کے فضائل کے ساتھ بھی ہوئی. جتنی آیتیں آل محمد کے حق میں اتری ہیں ان کے ساتھ 2 مظالم لازمی ہوئے. اب چونکہ آگے آئے تطہیر پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے. 2 ظلم تفاسیر پڑھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوگا, جو تفاسیر نہیں پڑھتے انہیں علماء غیر شیعہ کو سن کے اندازہ ہو جائے گا. ان آیات پر جو آل محمد کی شان پہ آپ سننے کے عادی, ہر وہ آیت جو آل محمد کے حق میں اتری ہے نا, اس پہ 2 ظلم ہوا لازمی ہوا. یا اس کے مصداق بدلے گئے ہیں, اور اگر مصداق نہیں بدلے گئے تو معنی بدل دیے گئے. یہ لازمی ہوا. مصداق یعنی کن کے حق میں ہے. اول تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے کہ جن آیتوں کو آپ صرف آل محمد کے حوالے سے جانتے ہیں, اگر آپ ان کی کہیں تفسیر غلطی سے پڑھ لیں عالم اسلام کی کتابوں میں یا علماء کو سنیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نہیں, وہ تو ہیں ہی کسی اور کے حق میں. آیت تطہیر کے ساتھ بھی کیا ہوا, جیسا میں نے آپ کے سامنے اس دن عرض بھی کیا تھا, قرآنی اہل بیت اور ہو گئے, حدیثی اہل بیت اور ہو گئے. پنجتن کو قرآنی اہل بیت میں نہیں جگہ دی دنیا نے, حدیثی اہل بیت میں جگہ دی. یہ کمال ہے. آیہ مودت کی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں, آپ سر پٹکنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس میں آپ کو ایسے ایسے کردار ملیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. دنیا نے بانٹی ہے. میں نے کبھی کسی بزرگ سے, قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کا جملہ سنا تھا. انہوں نے کہا دنیا نے آل محمد کو شاید انگلش والا آل سمجھ لیا. توجہ ہے جی, ہاں بس سارے بیچ میں شامل کر لو. توجہ فرما رہے ہیں جی. تو حضور یہ معاملہ ہے کہ اچھا اب جہاں پر ممکن نہیں تھا نا کہ مصداق بدلے جائیں, وہاں ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت ہی ختم ہو کر رہ جائے.
جو مقصد پروردگار تھا نا وہ اچیو نہ ہو سکے. اور یہ تو حدیثوں میں بھی ہوا, معروف ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب اس سے بڑھ کر رسول کیا کرتے؟ دنیا کہتی ہے صاحب اگر علی کی ولایت تھی اسلام میں بعد پیغمبر تو کھل کے اعلان کیوں نہ ہوا؟ اب اس سے زیادہ پیغمبر کھل کے کیا کرتے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیا ہے, سٹیج بن گیا ہے, سٹیج پہ چڑھ کے اعلان ہوا ہے. اب اس سے زیادہ اور کھل کے, اللہ جانے یہ کھل کے کی بھی کیا تعریف ہے. توجہ ہے جی. شاید کوئی امید کر رہے تھے غدیر میں کوئی بم دھماکہ ہوتا تو شاید پھر کھل کے اعلان ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں جی. پیغمبر نے ساری محنت کر لی, زمانے نے کیا کیا؟ لفظ میں ایک معنی کو تبدیل کیا, ساری محنت ہی برباد کر کے رکھ دی. اب دنیا پڑھتی ضرور ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کہتی ہے ہاں جی ہمارے بھی مولا, مگر معنی کیا؟ جب مولا کے معنی پہ آئیں گے سارا مفہوم ہی برباد ہو کے رہ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا جی. اچھا, ہر آیت کے ساتھ یہ ہوا کہ مصداق کے اندر معاملہ خراب ہو گیا, اہل بیت مصداق بدلے گئے, مودت فی القربا مصداق بدلے گئے. میں حیران ہوں حضور, آپ عالم اسلام کی کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں, چاہے کرنے والا کوئی معروف ناسبی ہی کیوں نہ ہو, آپ کو ابنانا میں حسن و حسین ہی نظر آئیں گے, آپ کو نسانا میں کوئی اور خاتون نظر نہیں آئے گی, آپ کو انفسنا میں صرف مولا امیر نظر آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں حیران ہوں کہ آخر وہ سارے سائنسدان کہاں چلے گئے جنہوں نے ہر آیت کے ساتھ بیٹھ کر مصداق بدلے. آخر کو اتنی واضح عظمت, اتنی عظمت ہی عظمت, اتنی کلیئر عظمت کہ فضائل ہی فضائل ہیں. خدا عزت عطا کر رہا ہے, کاذبوں کے خلاف لے کر جا رہا ہے, نصرت دین کا استعارہ بنا رہا ہے, سرکار مصطفیٰ کا ناصر بنا رہا ہے. یہاں تو کوئی کرداروں کی کمی تھی؟ توجہ ہے جی. الفاظ بھی بے تحاشا تھے, ابنانا, نسانا, انفسنا, اوپن دعوت, جتنے مرضی لے جاؤ. چلیں پیغمبر نہیں لے کر گئے, انہوں نے تو لے جانے بھی نہ تھے, یہ مفسر کیوں سوتے رہ گئے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات یا علی, سمجھنے کی بات کہ دیکھیے آخر مفسر یہاں کیوں نہیں. اچھا ایک تو ہوتا نا چلو کوشش ہوتی ہے, وہ ایسا ہوتا نا تفسیر میں آ جاتا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے, یہ بڑا معروف طریقہ واردات ہوتا ہے مفسروں کا, خام خواہ بیچ میں نا اچھا بھلا پتہ ہے خود کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ثابت ہے, پھر سائیڈ سے ایک لے کر آئیں گے. ویسے ایک روایت یہ بھی ہے تاکہ بعد میں جنہوں نے جمعے کے خطبے میں واز دینا نا انہیں نظر آئے کہ بس وہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. آ جا کر اگر یہ کام نہ ہوا تو کلی آل محمد کے حق میں جتنی آیتیں اتری ہیں اس میں مباہلہ واحد آیت ہے جس میں نہیں ہوا. حضور وجہ کیا ہے؟ اور کچھ سمجھ نہیں آیا. باقی آیتوں کی بناوٹ پہ غور کیا, اسے پڑھا, ساتھ رکھ کے دیکھا, پھر سمجھ میں آیا اصل ایک ٹیکنیکل ایشو تھا. باقی ساری آیتیں بھی فضائل پر ہیں, اس میں بھی فضائل ہیں, ان میں بھی عزت ہے, ان میں بھی عزت ہے, مگر باقی کوئی آیت اپنے ساتھ ایسا سیکیورٹی سسٹم نہیں رکھتی تھی. توجہ ہے جی. انسان کا مزاج یہ ہے, یہ جا رہا ہو نا اسے پھول لگا نظر آئے, اسے پسند آئے یہ توڑ لیتا ہے, مگر اگر ساتھ کانٹے لگے ہونا بڑا ہوا ہاتھ بھی رک جاتا ہے. پھر سمجھ میں آیا ہوا کیا, انہوں نے آئے تطہیر دیکھی اچک لی, آئے مودت دیکھی پکڑ لی, کیونکہ ساتھ سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا. یہ آیت تب تک تمام ہی نہیں ہوئی جب تک جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت نہیں آ گئی. مفسر کی مجبوری بن گئی, اگر کسی کو گھسایا تو لعنت تار تار کر دے گی. اللہ اللہ جزاک اللہ یا علیہ.
جزاک اللہ جزاک. توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات؟ یہ وہ پھول تھا جس کے ساتھ کچھ کانٹے بھی لگے ہوئے تھے، لہٰذا اچکنے کی کوشش ہی نہ کی گئی. یہاں کوئی عامیانہ کردار آتا تو تار تار ہو جاتا. توجہ ہے جی؟ یہ اتنی بڑی حقان. رسول نے وہاں سے اللہ کا پیغام دیا، یہاں بیٹے لینے کے لیے آ گئے. توجہ ہے جی؟ یہاں نساء لینے کے لیے آ گئے. اب جب آئے تو سیدہ نے بھی چادر اڑھائی. ایتینی بالکساء الیمان فغطینی بہی وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یطلع کانہ البدر فی لیلتہ. تمام ہی و کمال. ادھر چادر اڑھانا تھا، ادھر نبی ایسا چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند. توجہ ہے جی؟ حضور چادر، اور میں نے عرض کیا تھا پیغمبر نے بھی آ کے، سیدہ نے نہیں اڑھائی، پیغمبر نے تقاضا کیا تھا. یعنی زبان رسالت دو باتیں کی، ایک بتایا زوف ہے، دوسری مانگی چادر. تو اس کا مطلب ہے زوف کا تعلق تو پیچھے سے ہم نے کنیکٹ ہو گئے کہ مباہلہ سے نبی لے کر آ رہے تھے، مباہلہ کے پہلے حصے سے. مگر نبی نے آ کر یہ نہیں کہا زوف ہے دوا دے دو، زوف ہے دودھ کا پیالہ لا دو، زوف ہے چادر دے دو. یہ چادر اور زوف میں کون سا ربط ہوتا ہے؟ حضور بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ پھر یہ نہیں کہا سیدہ چادر دے دو بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر دے دو. اس کا مطلب ہے حبیب کبریا نے مخصوص چادر مانگی ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ مخصوص چادر کا زوف کے ساتھ کا تعلق ہے. پڑھنی شروع کریں پوری تاریخ اسلام. یہ مصطفیٰ کی نبوت کا مسئلہ تھا، زوف پیچھے نبوت کا تھا، مانگ چادر رہے ہیں. جب پوری تاریخ میں نبوت کے آثار کو پڑھا پھر پتہ چلا 2 مرتبہ اس نبی کا چادر سے تعلق بنا ہے. حضور جنہیں بات پہنچے، جنہوں نے پڑھ رکھا ہو، جنہوں نے سن رکھا ہو، 2 مرتبہ چادر سے ربط بنا ہے. یہ ضرورت تھی نبوت کی، نبوت نے آ کے چادر مانگی ہے اور سیدہ نے فوراً اوڑھا دی، اور اس کے بعد ایسا علاج کیا کہ ہمیشہ کے لیے عصمت ثابت ہو گئی. مباہلہ آگے جا کے فتح ہو گیا. تو 2 ہی مرتبہ نبی کا چادر سے ربط بنا ہے. ایک تب جب اسلام کی پہلی وحی آئی، رسول گھر آئے، کہا وہ ذمہ داری آ گئی ہے جس کا انتظار ہے. اس وقت ماں اٹھی، خود لا کر چادر دی. یہاں آج آ کر بیٹی سے چادر مانگی. ماں نے چادر اوڑھا کر صرف تھا آپ مطمئن ہو جائیں ختیجہ آپ کے ساتھ ہے، میں بھی حاضر ہوں، اولاد بھی حاضر ہے. آج نبی آ کے کہہ رہے زہرا مجھے چادر چاہیے، مجھے پھر ضرورت پڑ رہی ہے. اب زہرا اٹھتی ہیں، لا کے چادر پہناتی ہیں. بابا مطمئن ہو جا، جیسے ماں ساتھ تھی آج میں ساتھ ہوں، ماں کی اولاد ساتھ تھی، میرے حسنین آپ کے ساتھ. جزاک اللہ جو جزاک اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ چادر بھی نصرت دین کا استعارہ ہے. توجہ ہے جی؟ سیدہ نے پہنائی تو اللہ اتنا خوبصورت ادا اللہ کو لگی، ایوہ المدثر. اور زہرا نے پہنائی تو اب چادر ہی کسا والا ہے. توجہ ہے جی؟ یہ چادر کسا کی اب پورے دین کے اوپر آ گئی ہے. جناب ختیجہ نے تو صرف مصطفیٰ کو اڑائی تھی، زہرا نے کلی دین کو یہ چادر اڑا دی. اب کمال یہ دیکھیے، رسول نے آئے چادر لے کر بیٹھ گئے. اب وہاں سے آنے شروع ہوئے آل محمد. اچھا کمال یہ ہے کہ اکٹھے نہیں آئے. توجہ ہے جی؟ میں عرض کروں ایک ایک لمحہ قدرت کا پلانڈ ہے. اس واقعے کا ڈائریکٹر ہی ذات توحید ہے. توجہ ہے جی؟ بڑا لطف آئے گا اگر بات پہنچی تو. کمال دیکھیں، ایک مرتبہ اکٹھے ہی آ جائیں نا، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. پہلے مولا حسن آتے ہیں، مولا حسین آتے ہیں، مولا امیر آتے ہیں، بڑا ایک ایک. اچھا آنے کے بعد سارے جناب سیدہ کو سلام کرنے کے بعد تاثر ایک سا دیتے ہیں. انی اشمو اندے کراہتن طیبتن کانہا راہتو جدی رسول اللہ یا اخی رسول اللہ. اچھا الفاظ ہی بدل جائیں. چلو ہر انسان کا اظہار رائے کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے، مگر ایسا ہے میں نے عرض کیا ڈائریکٹر توحید ہے نا، تو ہر چیز سکرپٹ کے مطابق ہی ہونا تھی.
توجہ ہے جی؟ دیکھیں جو ہستی آ رہی ہے وہ الفاظ بھی نہیں بدل رہی، بس رشتہ بدل رہا ہے۔ حسنین نے کہہ دیا جد، مولا امیر نے کہہ دیا بھائی، اور دونوں نے ساتھ میں رسول اللہ بھی لگایا۔ وہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، ہر کسی نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ذاتی تعلق، ایک دنیا سے تعلق۔ توجہ ہے جی؟ کمال دیکھیں کہ ہر کوئی آ کر ایک ہی تاثر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی کہ جد رسول اللہ کی، ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسا کہ بھائی رسول اللہ کی۔ تعجب کی بات، اس کا مطلب ہے رسول اللہ جو سینٹ استعمال کرتے تھے، جو عطر، جو پرفیوم، وہ کوئی مخصوص برانڈ کا تھا۔ ہوتا ہے نا بعض افراد جب ایک مخصوص برانڈ استعمال کریں نا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کی شناخت بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ اگر مخصوص عطر استعمال کریں تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہ وہ صاحب یہیں کہیں ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول خدا جو برانڈ استعمال کرتے تھے اس دور کا، جو عطر استعمال کرتے تھے، جو سینٹ، جو پرفیوم، وہ ایک ہی برانڈ تھا، وہ ایک مخصوص رسول اللہ بس وہی استعمال کرتے تھے، کیونکہ ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے ایسی خوشبو جیسی کہ جد رسول کی ہے، یا ایسی خوشبو جو کہ میرے بھائی اللہ کے رسول کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رسول ایک ہی پرفیوم استعمال کرتے تھے، ایک ہی قسم کا عطر استعمال، جو آپ کی شناخت بن گیا تھا۔ نتیجہ تو یہی نکلنا چاہیے تھا نا، مگر ایک پرابلم ہے، کبھی کسی زوجہ نے کیوں نہیں کہا؟ جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہو حضور، توجہ ہے نہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، 9، 10، 11 ازواج ہیں، کبھی کسی زوجہ نے کہا ہو؟ لیجئے آپ کے سامنے تاریخ پوری موجود ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ میدان گھوڑا دوڑائیں عقل کا۔ کوئی اپنے مکتبہ فکر سے ایک روایت اٹھا کر لے آئے کہ زوجہ رسول نے کبھی کہا ہو کہیں آ کر یہاں رسول تو نہیں آئے تھے، کیوں؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے جیسا کہ میرے شوہر رسول اللہ کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ چلیے کسی صحابی نے کہا ہو، کسی رسول کے ساتھی نے کہا ہو، رسول کے کسی دوست نے کہا ہو کہ مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی کہ سرکار رسول کی۔ اگر رسول ایک مخصوص قسم کا عطر استعمال کرتے تھے تو کیا وجہ ہے اس کی خوشبو کبھی کسی صحابی کو نہیں آئی؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ حدیث قصہ کا لطف اور آئے گا اگر غور کیا تو۔ چلیے کوئی کم از کم کوئی محبوب زوجہ ہی گواہی دے دے۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ ہوتا ہے، وہی کہہ دیں کہ رسول کی مخصوص خوشبو، کبھی کسی کی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی کو خوشبو سے پہچانا۔ ہمیشہ پیغمبر اپنے نور سے پہچانے جاتے تھے۔ میں لطف آئے گا جہاں کے لیے میں محنت کر رہا ہوں اگر آپ حضرات نے ساتھ دیا۔ دیکھیے رسول ہمیشہ اپنی نور سے پہچانے جاتے تھے۔ ایک مخصوص قسم کا نور تھا جو رسول خدا کے چہرے سے ساطع ہوتا تھا، آپ کو روایتوں میں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص آیا محفل میں، کبھی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی کہ رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا ہو ان میں رسول کون ہے؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ یا سامنے سے نبی صحابہ کے ساتھ آ رہے ہوں اور کوئی کہے ان سب آنے والوں میں نبی کون ہے؟ رسول کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، اتنا نورانی چہرہ تھا سرکار ختمی مرتبت کا کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا کوئی اور نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ کو نور کی روایتیں بے تحاشا میں، چلیے آپ جا کر سواد اعظم میں معروف روایت آپ کو حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں، وہ فرماتی ہیں ہم گھر میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز گم جاتی تھی، رسول کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے خدا کی قسم۔ حضرت عائشہ کی اس پہ گواہی ہے کہ جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت تشریف لاتے تھے نا، اتنا نور ساطع ہوتا تھا چہرہ اقدس مصطفیٰ سے، وہ گمی ہوئی چیز فوراً مل جاتی تھی۔ توجہ ہے جی؟ چھوٹی سے، بلکہ شاید روایت میں تو لفظ سوئی ہے، باریک سوئی، ایک سوئی بھی اگر گمی ہوتی تھی نا، زوجہ پیغمبر گواہی دے رہی ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک گری ہوتی تھی سوئی تو مل جاتی تھی رسول کے آنے پہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نور نہیں جو صرف چہرے کی حد تک محدود ہو،
خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا، میں بات آپ کے سامنے واضح کروں گا، بس جوانوں تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چہرے کے ارد گرد کوئی نور کا حالہ تھا، یعنی اتنی زیادہ تھی کہ اگر سامنے پڑی کوئی باریک چیز ہے وہ بھی مل جاتی تھی۔ چلیں آگے تو بعد میں پڑھوں گا، یہاں سے لے کے آخری دوست تک لطف لینے کے لیے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے ساتھ دینا، آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ کتنی روشنی چاہیے ایک سوئی کو زمین سے تلاش کرنے کے لیے؟ ابھی تو یہ LED بلب آ گئے ہیں، چلیے پرانا ہوتا تو کم از کم 100 واٹ کا بلب تو ہونا چاہیے تھا، ابھی بھی کوئی 10-15 واٹ کا بلب تو چاہیے ہی ہوگا۔ بھئی اتنی روشنی کے سوئی مل جائے تو اس کا مطلب ہے نبی کے چہرے سے اتنی روشنی ہر وقت نکل رہی ہو رہی۔ رات کا وقت ہے، سوئی گمی ہے زوجہ کی، رسول آئے، رسول جیسے ہی داخل ہوئے وہ پن نظر آ گئی، وہ زمین پہ نظر آ گئی، یعنی اتنا نور ساطع ہوتا تھا۔ آج ایک گھر جا کے چھوٹا سا تجربہ کریں اور علی کے فضائل کا لطف لیں۔ گھر جا کرنا ایک بلب جلا کے نا، ایک بلب جلا کے رکھیے گا بستر پر اور اس پہ چادر ڈال دیجئے گا۔ مجھے ایمان سے بتائیں چادر کے باہر سے پتہ چلے گا کہ نہیں کہ نیچے بلب جل رہا ہے؟ اللہ جانے کس تک بات پہنچی ہے کس تک نہیں پہنچی، جنہیں سمجھ آئے وہ ساتھ ضرور دیں۔ حضور کم از کم پتہ چلے گا کہ نہیں؟ پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم شب ہجرت دنیا کو نہیں پتہ چلا، وہ انتظار کرتے رہے مصطفیٰ کب اٹھیں گے۔ اللہ یا حیدری جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، اگلے ساری رات انتظار کرتے رہے، ہاں سو رہے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو نور مصطفیٰ کے چہرے سے آیا تھا وہی مرتضیٰ کے چہرے سے آیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ اچھا تعجب کی بات ہے، آپ کو نور کا ملے گا، نبی کو نور سے پہچان لیا، نبی نور سے پہچانے گئے، کبھی کسی نے نہیں کہا میں نے سونگ کے اندازہ کر لیا۔ توجہ ہے جی، یہ آ جا کے، اور آل محمد کا معاملہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک میں یہ صلاحیت تھی۔ حسن آئے وہ بھی خوشبو سے پہچان رہے ہیں، حسین آئے وہ بھی خوشبو سے پہچان رہے ہیں، علی آئے وہ بھی خوشبو سے پہچان رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ ہے شان نزول آیہ تطہیر، اس کے ایک ایک لفظ نے بتانا تھا طہارت اتری کس کے لیے ہے۔ حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے ڈیزائنڈ واقعہ تھا، اس میں ایک ایک جملے نے تفسیر کرنی تھی، آگے بڑھ کے آیہ تطہیر کی، نہیں کوئی بتاتا ہمیں خوشبو آئی ہے، فقط آل محمد کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے، ایک نہیں دوسرا کہتا ہے، دوسرا نہیں تیسری ہستی، یعنی سبھی خوشبو سے پہچان رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کسی اور کو نہیں آئی؟ یہ ایک لفظ بھی آیہ تطہیر کی تفسیر کر رہا ہے۔ آتی کیسے؟ آتی تب جب خوشبو ہوتی، مگر سب نے کہا ایسی خوشبو جو پاک و پاکیزہ ہے۔ پتہ چلا عام خوشبو نہیں تھی، طاہر تھی، آنی ہی اسے تھی جسے اللہ نے طہارت سے نواز رکھا۔ اللہ 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 محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، آل محمد کا اور سرکار ختمی مرتبت کا آپس میں ربط ہی بڑا حسین ہے۔ توجہ ہے جی، ان کا آپس میں تعلق ہی بڑا باکمال ہے، ان کا تعلق ہی آپس میں بہت گہرا ہے، یہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حضور۔ اسی حدیث کے سامنے یہیں ابھی تو ہم آغاز پہ کھڑے ہیں، ابھی ہم آغاز میں کھڑے ہیں،
اب کمال یہ دیکھیے، ایک بڑی عجیب بات بیچ میں آپ دیکھیے، بہرحال یہی حدیث قصہ حضور یہ اپنے اندر اتنے آسمان عظمت سمائے ہوئے کہ میں آپ کے سامنے کون کون سے رخ پیش کر سکتا ہوں ان مختصر سی مجالس میں۔ جید عالم دین گزرے ہیں، اب ذہن میں شیرازی بزرگ، آیت اللہ شیرازی بزرگ، انہوں نے فقہ زہرا کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں وہ اصول بیان فرمائے ہیں کہ کتنے اخلاقی اور فقہی قوانین ہیں جنہیں سیدہ نے بیان کیا ہے۔ اپنے شب و روز میں اپنی ظاہری زندگی کو ایسا بنا رکھا تھا کہ آپ کے ایک ایک عمل سے اس اسلام کے دین کے حکم کا اظہار ہوتا تھا، اور اس کی ایک کامل اور خوبصورت مثال یہ حدیث قصہ ہے۔ جناب سیدہ اس ایک ایک سٹیپ کو بیان کر رہی ہیں جو راوی نہیں کرتے۔ آپ ساری جا کے بخاری اٹھا کر پڑھیے گا، چاہے جا کے اصول کافی اٹھا کر پڑھیے گا، آپ کتاب کھولیں گے نا، روایت کا مزاج یہ ہوتا ہے، فلانے نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا، ایک دن میری نبی سے یہ بات ہوئی، یا ایک دن رسول خدا ہے یہ بات ہوئی، ایک دن فلاں صحابی کہتا ہے میں رسول کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ مسئلہ، رسول نے جواب دیا یہ۔ آپ جناب سیدہ کا انداز دیکھیں، بابا نے آتے ساتھ مجھے سلام کیا، میں نے پلٹ کے بابا کو سلام کیا، بابا نے جو بات کی اس کے بعد کی، بیٹا حسن آیا اس نے مجھے سلام کیا، میں نے بھی حسن کو سلام کیا، پھر حسین آیا اس نے مجھے سلام کیا، میں نے حسین کو سلام کیا، مولا امیر آئے انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں سلام کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جناب اچھا چلیں، اب اتنے سلام ہو گئے، بات کافی تھی، ایک روایت میں کتنا کچھ آئے گا، نہیں، چادر کے پاس گئے انہوں نے رسول کو سلام کیا، رسول نے انہیں سلام کیا۔ حسین ہے چادر کے پاس گئے انہوں نے رسول کو، رسول نے انہیں، میں چادر کے پاس گئی حالانکہ پیچھے سلام ہو چکا ہے، مگر میں گئی اور رسول کو سلام کیا، رسول نے پلٹ کے مجھے سلام کیا۔ توجہ ہے جی؟ جائیے جا کے روایتیں اٹھائیں، کس روایت میں آپ کو سلام ملتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میں صاحبان مطالعہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، نفیس ذہن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روایت کا انداز نہیں ہوتا، انہیں سمجھا جاتا ہے تکلفاتی جملے، اور تکلفات کو روایت میں نہیں لایا جاتا، وہ صرف بیسک تھیم بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر سیدہ راوی ہے نا، اور ویسے بھی امت کی بدقسمتی کہ اسے زیادہ تو فیض لینا نہیں تھا سیدہ سے، سیدہ نے ایک ہی حدیث میں ہر شے سمیٹ دی۔ توجہ ہے جی؟ بی بی نے سنانے تھے فضائل آل محمد، مگر ایک ہی حدیث میں سارے زمانے کو تہذیب آل محمد سے بھی آشنا کر دے۔ کیوں؟ سیدہ جانتی تھی یہ وہ روایت ہے جو بار بار میرا مومن پڑھے گا، بار بار شیعہ پڑھے گا، جب بھی وہ یہ پڑھے گا غور ضرور کرے گا آل محمد کا کلچر کیا ہے۔ ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے شائستہ مزاج ہوں گے، مجھے بری عادت ہے امام بارگاہ میں داخل ہونا ہے اور کسی سے آنکھیں چار نہ ہو جائیں، کہیں مجھے سلام میں ابتدا نہ کرنی پڑ جا، فوراً دوسری جانب رخ کر لینا، اور بعد میں جب ملنا ہے تو ایسے ملنا، او میں نے تو دیکھا ہی نہ تھا۔ توجہ ہے جی؟ یعنی یہاں تک ظرفیت آ چکی ہے کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سیدہ چاہتی تھیں کہ روایت کے بہانے میں مومنوں کو بتاؤں ضرور کہ سلام اخلاق آل محمد کا حصہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نفیس ذہنوں سے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ کمال یہ دیکھیے گا، حضور مولا امیر کہتے ہیں سلام کرو، سلام کرو کہ اس سے کینے اور قدورتیں مٹ جاتی ہیں، محبت پروان چڑھتی۔ میں آپ کو آج کی مجلس میں یہ تبرکن بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اور آزمودہ بات ہے کہ حضور جس کسی مومن سے آپ کو لگے نا اس کے دل میں میرے لیے خلش ہے، یا یہ میرے حوالے سے کسی وجہ سے خائف ہے، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے نا، میں کامیاب آزمودہ فارمولہ دے کے جا رہا ہوں، آپ صرف یہ کریں جب پاس سے گزریں سلام میں ابتدا کر دیں۔
تیسرے سے چوتھا موقع نہیں آئے گا. آپ دیکھنا پہلی مرتبہ وہ جو بجا بجا سا سڑا سڑا سا جواب ہوگا نا، تیسری دفعہ وہ کھلا کھلا سا نکھرا نکھرا سا جواب ہوگا. وہ سلام کیا کرے گا؟ وہ دل سے قدورتوں کو نکال دے گا. توجہ ہے جی. آج سے زیادہ بڑھ کے کبھی مومنوں کو ضرورت نہیں تھی کہ دلوں کو ملایا جائے. آج سے زیادہ خام خواہ ایک دوسرے کے لیے دل زخمی کر لیے ہیں. جناب سیدہ کی اور سیرت آل محمد پہ عمل ہو تو یہ ایک سلام ہی دلوں کو آپس میں جوڑ سکتا. آل محمد کے تہذیب یہ ہے. جزاک اللہ. آل محمد کا دین کا قانون ہے. جزاک اللہ. یہ دین کا قانون ہے. حضور سلام یہ دین کا قانون ہے کہ لازم ہے، اور اس میں کوئی تمیز ہی نہیں رکھی، بلکہ جس کا تھوڑا بھی جو سمجھتا ہے میرا لیول بلند ہے اسی پر لازم کر دیا تو سلام کر. ذرا نفسیات دیکھیے گا اسلام کی. یہ باتیں اب میں نفیس ذہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر سواری پہ کوئی بیٹھا اور دوسرا پیدل چلنے والا ہے، اسلام پیدل چلنے والے سے تقاضا نہیں کر رہا تو ابتدا کر. سوار کو کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھی، تو ابتدا کر. توجہ ہے جی. باہر سے آنے والا ایک انسان لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیے سیدہ فرما رہی رسول داخل ہوئے، سیدہ نے ابتدا نہیں کی، رسول سلام کی پہل کر رہے ہیں. جیسے ہی چادر کے پاس آتے ہیں اب سیدہ پہل کر رہی ہیں، یعنی جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. ذرا نفسیات دیکھیں. جو خود کو تھوڑا اوپر سمجھے وہ امید نہ کرے کہ یہ مجھے کرے، وہ کرے. مگر اس دیکھیے گا حقانیت دین مصطفیٰ، دین کی سائنس دیکھیں، نفسیات دیکھیں. کمال یہ ہے کہا سلام. اچھا سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کرنا سرے سے واجب نہیں، ایک مستحب عمل ہے. اگر کوئی کر دے تو جواب دینا واجب ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی بڑا لطف آئے گا. سلام کرنا شریعت میں واجب نہیں ہے. جا کے علماء سے پوچھ لیجئے گا آپ، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. جواب دینا واجب ہے. مگر کمال دیکھیں جب اجر بانٹا نا، کہا 99 اجر اسے ملیں گے جو کرے گا، فقط ایک اسے ملے گا جو جواب دے گا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا؟ جو بیچارہ جو واجب ہے جواب دے، جو واجب کر رہے اسے ایک، اور جو واجب نہیں مستحب کر رہے اسے 99. یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب دیکھیں خدا کیسے ظرفوں کو جھنجھوڑ رہا ہے. یقیناً پروردگار فرمائے گا میں اسی لیے اس کو 99 اجر دے رہا ہوں. اس کا ظرف دیکھو اس نے ابتدا کیا ہے، یہ اجر ظرف پہ دیا جا رہا ہے. توجہ ہے جانمہ؟ یا جزاک اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. صلوات اللہم صلی محمد محمد. جزاک اللہ. آپ ان باتوں پہ بھی بول رہے ہیں، آپ کا ظرف ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. کمال دیکھیے جو جواب دے رہا ہے ایک تو پھنس گیا کہ نہ دے تو گناہ، پھنس گیا نا، چونکہ واجب ہے جواب دینا. اب اگر نہیں بولے گا تو ویسے ہی گناہگار ہے، اور بڑا کمال کر کے دے بھی دے گا جواب تو ایک اجر. توجہ ہے جی. اور وہ جس پہ واجب بھی نہ تھا چونکہ اس نے ظرف کا مظاہرہ کیا. تو مومنو درس اتنا سا ہے، آنکھیں ہٹاؤ نہیں، آنکھیں گاڑ کے سلام میں ابتدا کر دو. توجہ ہے ذان موت.
خدا کی قسم صرف سلام کی روشی ہم نے آپس میں ملا لی نا تو دیکھیں کیسے دل ملتے چلے جائیں گے، دشمن نابود ہو جائے گا، مومن آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب میرے پاس وقت ویسے ہی آج تو اسی میں ختم ہو گیا، میں نے انشاءاللہ کل آگے بڑھوں گا، مگر ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ سلام میں کہا ابتدا کرو، سلام میں کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ بڑے کو کہا تو بڑا ہے چونکہ بڑا ہے اس لیے ابتدا کر، چھوٹے کو کہا چونکہ تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے تو ابتدا کر۔ یعنی ہر کسی کو ریکمینڈ کیا کہ آگے بڑھو اور سلام کرو۔ اسلام میں اس معاملے میں باپ بیٹے میں، بیٹی باپ میں، بڑے چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا نے فضائل آل محمد چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی توجیحات کر لیں، کس کس انداز کی توجیحات۔ جب بات آئی اسلام لانے کی، بچوں میں انہوں نے کیا، بڑوں میں انہوں نے کیا۔ ارے جاہلو، اسلام میں تو سلام کرنے میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، اسلام لانے میں کیسے بڑے چھوٹے کی تمیز ہو۔ اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ یا صلی علی محمد وآلہ یا جزاک اللہ، جزاک۔ بس حضور خدا را دلوں کو آپس میں ملائیں، باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ مومن کا احترام مومن پہ واجب ہے۔ توجہ ہے جی، دلوں کو آپس میں ملائیں۔ ہم پہلے ہی اقلیت ہیں، زمانہ اسی غلط فہمی میں ہے، وہ اکثریت میں ہے تو درست ہے۔ ہم پہ ہر قسم کی جنایت ہے، ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اگر ہم بھی ایک دوسرے کو مخصوص اینکے لگا کے دیکھیں گے تو پھر بتاؤ مومن کون ہے؟ لہٰذا آپس میں ایک ہوں، اور سلام سیدہ تہذیب دے رہی ہیں۔ اور سیرت آل محمد پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اب بھی آتی ہے یہ آواز رباب، عمر بھر دشت کو ترسیں بادل، ڈر نہ جائے کوئی معصوم بدن، قبر اصغر پہ نہ برسیں بادل۔ آج جانتے ہیں نا مصائب کس کا ہے؟ شب عاشور ہے، فرزند رسول ایک ایک خیمے میں سے ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر ماں اپنے جوان کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہے، میرے جوان تو نے کل وہ جنگ کرنی ہے کہ زمانہ دیکھے۔ کوئی کہہ رہی ہے تو حیدر کرار کا پوتا ہے، شامیوں کو پتہ چلنا چاہیے، انہیں سفین یاد آ جائے۔ کوئی کہہ رہی ہے تو پوتا ہے جعفر طیار کا، کل فرزند رسول پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ ایک ماں کے خیمے کے باہر سے گزرے جو اپنے ششماہ بچے کو سامنے لٹا کر آنسو بیٹھی بہا رہی ہے اور رو رو کر کہہ رہی کاش میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں مظلوم کربلا پر اپنا بیٹا وار دیتی، کل کو میں بھی جاتی تو زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مولا تڑپ کے اس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا رباب نے اصغر کو لٹا رکھا ہے اور رو رو کر کہہ رہی کاش میرا کوئی جوان ہوتا جو میدان میں جاتا۔ مولا نے تڑپ کے کہا رباب تجھے کس نے کہا یہ میدان میں نہیں جائے؟ کہا مولا یہ تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، مولا ہر جوان سوار ہو کر جائے گا، میرا بچہ کیسے جائے گا؟ حضور کمال ہے خدا کی قسم، معصوم رو کر، معصوم تڑپ کر کہتے ہیں جس انداز سے، جس شان سے یہ سوار ہو کر جائے گا کربلا کا کوئی شہید نہیں جائے گا۔ مولا کیسے؟ کہا باقی سب کے لیے راہوار ہوں گے، اسے میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کر جاؤں۔ وقت مختصر ہے مگر میں کوشش کروں گا کہ حق ادا ہو سکے، کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہو سکے۔ حضور یہ اصغر کا مصائب ہے، جناب علی اصغر امام صادق کے گھر میں مجلس ہے، آپ نے دیکھا کہ ابن شبیب کی نا آنکھوں میں وہ آنسو نہیں ہے جس انداز میں گریہ اور تڑپ ہونی چاہیے۔ کہ ابن شبیب کیا ہوا تمہیں نہیں پتا؟ یہ میرے جد جناب اصغر کا مصائب ہو۔ کہا مولا میں نے ابھی صاف کیے، مولا میں نے ابھی صاف کر لی ہیں۔ کہا ایسے مت رو، تمہیں کیا پتا رباب کا کتنا نقصان ہو گیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی فرات پہ رہ گیا، میرا مولا خالی علم لے کر خیام میں آیا، خالی علم لا کر خیام میں پکڑایا۔
اب میرا مولا ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ذوالفقار کے اوپر ماتھا ٹیکا ہوا ہے، سامنے ڈھول اور تاشیانے بج رہے ہیں، مسلسل مبارزہ دیا جا رہا ہے۔ امام نے اب طے کیا کہ مجھے اٹھ کے کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ ایک مرتبہ امام بلند ہوئے، امام کے پاس امام کی سواری کھڑی ہے، جیسی سواری کو دیکھا نا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے آسماں کی جانب دیکھا اور امام نے اپنے مرثیے کا آغاز کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے گا، ہے جو کوئی اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ جیسی صدا کا بلند ہونا تھا نا، امام کو پیچھے خیام سے ایک مرتبہ کوہرام کی آواز ہے۔ راوی کہتا ہے معصوم کو یہ لگا شاید کوئی اور بچہ پیاس سے دم توڑ گیا ہے، کیونکہ کتنے ہی بچے پیاس سے دم توڑ جاتے تھے، تو مولا کو لگا کوئی بچہ پیاس ہے۔ مولا پلٹ کر آئے نا، مولا نے کہا خیر ہے، پھر تو کوئی بچہ پیاسا نہیں چلا گیا۔ کہا نہیں مولا ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ مولا نے کہا یہ کوہرام کیوں ہوا؟ فرمایا مولا جیسے ہی آپ نے صدائے مظلومیت بلند کی، 6 ماہ کے اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم، ان بلند ہوتی صداؤں پہ خدا رحم کرے، پروردگار ان آنسوؤں کو رمال زہرا کا حصہ قرار دے۔ حضور کہا وہ جو اصغر نے خود کو گرا دیا ہے۔ معصوم آئے، میں جلدی کروں گا۔ معصوم نے کہا رباب مجھے اصغر دے۔ جناب رباب نے کہا مولا ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ سکینہ معصوم کی ابا کے دامن کو پکڑ کے کھینچنے لگی، کہا بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا بھیا بچ جائے گا، مولا نہیں تو میرا اصغر دم توڑ جائے گا، بابا ایک گھونٹ۔ کہا اچھا رباب ایسا کر مجھے دے، میں لے جا کر اشکیا کے سامنے لے کر کھڑا ہوتا ہوں۔ امید یہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس سے تو کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی رحم کھا کر ایک گھونٹ پانی دے دے۔ جیسے ہی لے جانے لگے نا، جناب رباب نے کہا مظلوم ایسے نہیں، ہر جوان تیار ہو کر گیا ہے، میرے پاس تو فقط یہی ہے، میں تو تیار کر کے بھیجوں گی۔ ایک مرتبہ اپنی گود میں لیا، ایسے چولا پہنایا جیسے کفن پہناتے، کفن کے انداز میں پہنا کر ایک مرتبہ اصغر کو اپنے لبوں کے پاس کیا، اپنے لبوں کو اصغر کے کان سے لگایا، کہا اصغر اس دکھیا ماں کی 3 وصیتیں سنتا جا۔ میرے لال جب تو جائیں نہ حوض کوثر پہ، دادی زہرا کی گود میں، خدارا ماں کا شکوہ نہ کرنا، اگر ایک گھونٹ پانی ہوتا تجھے پلا کے بھیج دوں۔ اصغر میری دوسری نصیحت سن، اصغر جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے حتی الامکان مظلوم پہ کوئی زخم نہیں آنے دیا۔ میرے لال اس انداز سے جائیں کہ تیرے ہوتے مظلوم کو کوئی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یاد رکھ، جب حوض کوثر پہ پہنچنا نا تو وہاں اکبر بھی موجود ہوگا، وہاں عباس بھی ہوگا، بھیا قاسم بھی ہوگا، تمام شہدائے کربلا ہوں گے، مگر وہ تب تک پانی نہ پیئیں گے جب تک فرزند زہرا نہ آ جائے۔ بیٹا حوض کوثر کو منہ نہ لگانا جب تک زہرا کا لال نہ آ جائے، یہ کہہ کے دے دیا معصوم کی گود میں۔ امام لے کر اشکیا کے سامنے آئے، ایک مرتبہ امام نے سامنے کیا اصغر کو اور کہا ظالموں بدبختوں مجھے ایمان سے بتانا، اگر تمہاری کوئی دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی، اگر کوئی ظلم ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا، کوئی حساب ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا، اس ننھے سے بچے کا قصور کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ کہا ایک گھونٹ پانی دے دو، بس ایک گھونٹ پانی دے دو۔ جیسے یہ کہا نا کسی لعین کی صدا آئی، پینا خود ہے بہانہ بچے کا کر رہے، پینا خود ہے بہانہ بچے کا۔ جیسے ہی عصمت مظلوم پر بات آئی نا، ایک مرتبہ حسین کو جلال آ گیا، کہا اصغر اب میری تو بس ہو گئی ہے، اصغر اب تو جانے، تیرا انقلاب جانے، اصغر تو جانے اور یہ اشکیا جانے، اب تجھے خود سے ابلاغ کرنا ہے، اپنی ننھی سی زبان کو باہر نکال۔ اب آیا کربلا کا دردناک ترین منظر، جب ننھے سے ہونٹوں سے خشک سی زبان باہر آئی، اشکیا میں کوہرام پڑ گیا، حالت بری ہو گئی۔ اتنا دردناک منظر تھا، امام حسین نے
کسی منظر کے لیے نہیں کہا کہ شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، مگر جب اصغر کو بلند کر کے پانی مانگا، کہا اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے صغیر کے لیے پانی مانگ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ پہ رحم کرے، خدا ان چیخوں پہ رحم کرے، ان صدائے گریہ پہ اللہ رحم کرے۔ حضور رنگ بدل گیا لشکر کا، ایسا ابلاغ علی اصغر تھا، رنگ بدل گیا لشکر کا، دھاڑے مار کر ملعون رونے لگے۔ جیسے یہ منظر دیکھا نا، پسرے سا ڈر گیا، اس نے کہا میرے لشکر کا رنگ بدل رہا ہے، کہیں بغاوت کے آثار نہ ہو جائیں۔ اس بدبخت نے وہاں اصغر کو مظلوم کے ہاتھ پہ دیکھا، کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس لئی نے فوراً ہی آگے بڑھ کے ایک تیر کو کمان میں جوڑ لیا۔ یہ لین جب کھڑا تھا نا جناب مختار کے سامنے، جناب مختار نے اس خبیث سے پوچھا تھا، بتا تو صحیح حسین کا جو عبداللہ نام کا بچہ تھا، وہ جو صغیر بچہ تھا، مجھے بتا، میں نے سنا ہے ایسے ذبح ہوا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ تیر ایسے تو نہیں لگا کرتے، تیر اس طرح ذبح نہیں کیا کرتے، بتا یہ ہوا کیسے؟ اس نے کہا مختار، میں نے اصغر کو جو تیر مارا تھا، ویسے فقط 3 تیر میرے پاس تھے، یہ بڑے پھل کے تیر تھے۔ پہلا میں نے اصغر کو مارا، اصغر ذبح ہو گیا۔ مختار نے پوچھا دوسرے کا کیا کیا؟ اس نے کہا وہ جب مظلوم کربلا زمین پہ گرے تھے، جیسے ہی سیدھے ہوئے میں نے قلب حسین پہ دوسرا تیر مارا۔ مختار نے پوچھا تیسرے کا کیا کیا؟ اس نے کہا مختار نہ پوچھ، مختار تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا جب ہم نے زمین میں سے اصغر کو برآمد کیا تھا، میں نے تیر سے اصغر کی گردن کو جدا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگار ان صداؤں پہ رحم فرما، یا اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ قرار دے، انہیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے، امام زمانہ کے ناصر اور جانثاروں میں شمار فرمائے۔ بدبخت کہتا ہے اصغر اس وقت مختار نے پوچھا لیکن تجھے اس کی پیاس پہ رحم نہ آیا؟ تو کتنا شکی القلب ہے، تجھے اصغر کی پیاس پہ رحم نہ آیا؟ اچھا ملعون بتا تو صحیح اس وقت اصغر کی پیاس کی حالت کیا تھی؟ حضور علماء نے لکھا ہے اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، اس نے ایک لفظ استعمال کیا۔ مختار بیٹھا ہوا تھا تخت کے اوپر، جیسے ہی لفظ کانوں سے ٹکرایا مختار اتر کے زمین پر بیٹھ گیا، ماتم شروع کر دیا۔ اس نے کہا سن، مختار اس وقت اصغر حالت تلذذ میں تھا۔ علماء نے تفسیر کی ہے اسے ایک لفظ کی، کہا اس لفظ کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایسے کرو کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھو، مچھلی کو نکال کر پانی سے باہر رکھو۔ 3 حالتیں اس پہ ضرور گزرتی ہیں، جب تک اس میں دم ہونا وہ ارد گرد بھڑکتی پھرتی ہے، وہ ارد گرد بھڑکتی ہے۔ جب اتنی ہمت نہ رہ جائے نا تو وہ جہاں ہو وہاں کروٹیں بدلنے لگتی ہے۔ اور تیسری حالت تلذذ یہ آتی ہے جب جسم میں بالکل جان نہ رہے، وہ ننھے سے ہونٹ کھول دیتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میں اب بھی بڑی پیاسی ہوں۔ کا اصغر حالت تلذذ میں تھا، ننھا سا منہ کھلا تھا، ظالموں میں بڑا پیاسا۔ بس حضور اس بدبخت نے تیر مارا ہے، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ میرے مظلوم نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اصغر معصوم کا خون لیا، کتنا لہو نکلا ہوگا پیاسے گلے سے کہ مظلوم کے ہاتھوں پہ ہی پورا آ گیا۔ اب یہ کائنات کا بے بس ترین لمحہ ہے، مظلوم اصغر کا خون لے کے کھڑا ہے، چاہتے ہیں آسمان پر پھینکیں، صدا آئی نہیں، مظلوم نہیں، ایک قطرہ آیا، کبھی قطرہ آب نہ اترے گا، چاہا زمین پر پھینکیں، صدا دی اے زمین کے مالک کے بیٹے، اگر ایک قطرہ لہو کا آیا کبھی دانا نہ اگے گا، میرا مولا بڑا مظلوم ہو گیا،
انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، میرے مولا نے چہرے پہ اصغر کا لہو۔ اللہ اکبر، اللہ ان صداؤں پہ رحم کرے۔ ایسے ہی حق بنتا ہے اصغر معصوم کو، ایسے ہی رباب کو پرسہ دینے کا حق بنتا ہے۔ ایک مرتبہ جب زیارت آئے چھو کے کہنا ضرور، رباب تیرے اصغر کا بڑا مان ہے، رباب تیرے اصغر کا بڑا مان رہا۔ میرے مولا نے اٹھایا اصغر کو، ایک مرتبہ لے کر چلے ہیں، جب لے کے چلے نا تو ایک مرتبہ میرا مولا ٹیلے کے پیچھے ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے بڑے بڑے مظلوم دیکھے ہوں گے، میں نے حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ طفل کی لاش تھی، حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی لاش تھی، معصوم ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے بار بار نکلتے تھے، خیام کی جانب جانے لگتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، حسین پلٹ کر آ جاتے تھے، پھر نکلتے تھے، پھر کہتا ہے میں گن رہا تھا 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی، نہیں جا سکے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا آخر وجہ کیا ہے، یہ مظلوم کی مجبوری کیا ہے۔ کہتا ہے میں ٹیلے پہ چڑھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس کے بعد مجھے حسین بڑا مظلوم دکھا۔ میں نے دیکھا جب بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں در خیمہ پہ ایک ماں نظر آتی ہے، اس پہ نگاہ پڑتی ہے، مظلوم پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ آخر میرا مولا آگے بڑھا، ماں امید میں کھڑی تھی میرا بچہ آ رہا ہے، اصغر پانی پی کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی مولا پاس آئے، مولا نے اصغر کی لاش پہ اپنی عبا ڈال رکھی تھی۔ ماں نے تڑپ کے پوچھا پلا لائے پانی میرے اصغر کو؟ میرے مولا نے عبا ہٹائی، ڈھلکی ہوئی گردن نظر آئی، ماں کا کلیجہ کٹ گیا۔ ماں رو کے کہتی اصغر مثلوں کا ینہر، اصغر کیا تیرے جیسے بھی سپاہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے معصوم کو رونے کا، یہی حق ہے اصغر کا پرسہ دینے کا۔ اللہ ان آنسوؤں کو رمال زہرا کا حصہ بنا۔ حضور تڑپ اٹھی ماں اصغر کیا تیرے جتنے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کام حسین کرنے چلے جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا۔ ہر شہید کی لاش کو میرا مولا اٹھاتا تھا، گنجے شہیداں کا وہ خیمہ جس میں لاشیں اکٹھی ہو رہی تھی میرا مولا وہاں لے جا کے رکھتا تھا۔ مگر اللہ جانے معصوم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو میرا ننھا سا طفل ہے اس کی لاش کی بھی بے حرمتی ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا خیام سے پیچھے آئے، بعض راویوں نے لکھا تنہا تھے، بعض نے لکھا ماں رباب ساتھ تھی، دونوں ٹیلوں کے پیچھے گئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار نکال کے میرے مولا نے مٹی ہٹانی شروع کی، گڑھا کھودنا شروع کیا۔ صاحب توضیح عزا کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت میرا مولا قبر کھود رہا تھا نا، میرے مولا کو ذوالفقار کے رونے کی صدا آئی، میرے مولا کو ذوالفقار کے رونے کی صدا آئی۔ میرے مولا نے پوچھا ذوالفقار کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا میں اپنے مقدر پہ رو رہی ہوں۔ ذوالفقار نے کہا مولا مقدر پہ رو رہی ہوں، میں آسمان سے آئی تھی۔ ایک دفعہ آپ کے بابا جہاد پہ گئے تھے، جب واپس پلٹے مجھ پہ لہو لگا تھا، میرے مولا نے آپ کے بابا نے لے جا کے جناب زہرا کو دیا، جناب زہرا نے مجھے دھونا شروع کیا اور ساتھ ساتھ جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صاحب توضیح عزا کہتا ہے ذوالفقار گویا ہوئی، اس نے کہا مولا آپ کی ماں نے اس وقت مجھے حکم کیا تھا کہ ذوالفقار کل کو کربلا میں میرا بیٹا بڑا تنہا رہ جائے گا، میرے حسین کی نصرت کرنا۔ مولا اپنے مقدر پہ رو رہی ہوں، اتری تھی نصرت کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے قبر اصغر کو کھودا جائے گا، مجھ سے اصغر کی قبر بنانے کا کام۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے قبر کھودی، اصغر کو لٹایا۔ کائنات کا دکھی جملہ ہے، میرے مولا نے قدموں سے ریت ڈالنی شروع کی، ڈالتے ڈالتے جیسے ہی چہرے پر آئے مولا رک گئے، رک کیا آسمان کی جانب، کہا یا اللہ کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا اصغر بڑا نازک ہے، ماتم علی اصغر، ماتم حسین۔